بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکادمی اسٹوڈیو میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر احسان اکبر ہیں۔ آپ کسی بھی تعارف، کسی بھی حوالے کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان کا اردو کا جو ایک شعری منظر نامہ ہے، اس میں آپ ایک بہت قداور شخصیت ہیں۔ ابتدا سے بات کروں تو سیہور سے بات شروع ہوتی ہے۔ سیہور بھوپال کا ایک ضلعی صدر مقام تھا۔ میں سیہور میں پیدا ہوا۔ یہ سن 38 کی بات ہے، پچھلی صدی کی۔ دنیا ساری میں یوں سمجھیے کہ 37-38 کا زمانہ ایک بحران کی آمد کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں یوں پہلی بار لوگوں نے مہنگائی دیکھی تھی، جو ہماری پیدائش کا برس بنا۔ آگے بھی کچھ امتحانات ہی ہمارے لیے لکھے ہوئے تھے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی سبز وردیاں پہنے ہوئے گلیوں میں مارچ کرتے پھرتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اس طرح کی باتیں۔ اور ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ جو بٹ کے رہے گا یہ کیا ہے، اور یہ کہ پاکستان کیا ہے جو ہمیں لے کے رہنا ہے۔ ہمارے گھر کے مردانہ حصے میں مجھے یاد ہے نادر چیزیں بعض ہوتی تھی۔ جانوروں کی کھالیں سٹف کی ہوئی تو نہیں، لیکن سر کے سمیت کھال دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہمارے مردانے میں، جسے بیٹھک کہتے تھے، وہاں لگی ہوتی تھی۔ وہیں علامہ اقبال کی کسی نظم کا ایک بڑا حصہ شکوے کا مجھے یاد ہے، اور اسی طرح مولانا حالی کی نظم کا وہ ان کی جو امت کی فریاد ہے اس کا ایک حصہ، تو یہ بھی دیوار کے ساتھ فریم ہوا ہوا بہت عمدہ، وہاں جو کہ بھوپال کا ایک ضلعی صدر مقام تھا۔ تو ہم لوگ بھوپال میں یوں رہتے تھے کہ جیسے یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ والد صاحب اگرچہ کہ مسلم لیگ کے عہدیدار بھی تھے، اور ان کی کاوشیں اسی مقصد کے لیے تھی جو کہ مسلم لیگ کا مقصد تھا، ایک علیحدہ وطن کا حصول۔ لیکن وہی جو بات تمنا برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا، کہ کوششیں یہ تھیں لیکن ارادے ان کے یہ تھے کہ بھوپال ہی میں رہنا رہے، یہاں سے کہیں جانا نہ۔ یوں بھی ابتدائی منصوبے سے لے کر آخر تک مسلم لیگ کے پروگراموں میں ترک وطن یا تبادلہ آبادی کی گنجائش نہیں تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ اکثریت والے لوگ جہاں پر مسلمان ہیں، اکثریت میں وہ خطہ پاکستان بن جائے، کچھ ایسا منصوبہ۔ اس زمانے میں ہم لوگ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی وردیاں پہنے، یہ طالب علموں کے لیے جو ایم ایس ایف تھی وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کہلاتی تھی، جو چھوٹے طالب علم تھے، اور جو بڑے طالب علم تھے وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ تو لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہم لگاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر مجھے یاد ہے کہ مجھے اور بھائی جان کو ایک بار بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ ہمیں بھوپال شہر کے اندر شام سے شروع ہونے والے ایک جلسے میں شامل ہونا تھا۔ بے شمار روشنی تھی، تو بڑی شخصیات وہاں پر آئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ قائد اعظم اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے، لیکن مجھے اتنی چھوٹی عمر تھی، نہ ہمارے پوچھنے کی گنجائش تھی، نہ کسی کی ہمیں بتانے کی گنجائش تھی۔ تو ہماری ڈیوٹی تھی کہ جلسے کے آغاز ہم نے وہ اقبال کی تخلیق سے کرنا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ چونکہ ہمارے دیوان خانے میں آویزہ تھی، تو ہم دونوں بھائیوں کو یاد تھی، تو اس لیے اس کو ادا کرنا مشکل نہیں تھا۔
لیکن وہاں جو ہٹو بچو تھا اور وہاں جو روشنی کا ایک سیلاب تھا اور وہاں جو بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے، تو اس سے ہم دونوں بھائی ڈر گئے تھے. تو کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ہم نے وہ پڑھی. اچھا، اسٹیج پر ہمیں تو بخار ہو گیا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا. یہ جلسہ جو ہے یہ میری یادوں میں شامل ہے. سر یہ کس عمر میں، کس عمر کی یہ بات ہے؟ کوئی 44 کے 45 کا سال تھا. ٹھیک میں ہے 38 کی میری پیدائش ہے. ٹھیک ہے. میں کوئی 5-6 سال کا 6 سال ہوگا. کا. چھوٹے چھوٹے تھے ہم. تو وہ بڑا دلچسپ آئٹم تھا. چھوٹے چھوٹے بچے نظم پڑھتے ہوئے، علامہ کی نظم پڑھتے ہوئے. تو وہ ایک مجھے یاد ہے موقع. اور مجھے یاد ہے کہ وہ علاقہ اس بچپن کا، وہ بارشیں بے پناہ ہوتی تھیں، جولائی، اگست، ستمبر. اور ایک شام اسی طرح، ایک صبح کا وقت تھا، شام کی طرح گھٹا چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، بادل برسنے لگے. تو اس دن میں اسکول نہیں گیا. ہم کانوینٹ میں پڑھتے تھے. تو کانوینٹ میں بھائی گئے تو میں نہ گیا. ہم لوگ اپنی وہ ہماری گاڑی تھی، کار نہیں، ٹانگا تھا جسے فٹن کہتے ہیں، جس کے اندر وہ گھنٹی لگی ہوتی ہے، پیر کے ساتھ کچھ وہاں دباتا. تو والد صاحب ناراض ہوئے. ان کی ناراضگی کے سبب ایسا ہوا کہ کہیں میں گر گیا، اور وہ ہڈی میری ٹانگ کی جو ہے اس کو جوڑنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ فلاجسٹن نامی کوئی مواد تھا جو باہر سے منگوایا گیا تھا. یہ میں نے بچپن میں نام یاد کیا تھا. تو وہ استعمال ہوئی. ایک مجھے وہ عنصر یاد ہے. اس زمانے کے اندر ہمیں گھر سے باہر کسی چیز کو لینے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. اتنا کچھ ہوتا تھا، اتنا اللہ کا کرم تھا، اور اتنی ویرائٹی کے پھل. مثلا کاجو بے پناہ. مثلا ایک چیز ہوا کرتی تھی چورنجی، جو ہمارے جنگلات سے آ جاتی. وہ چنے کے دانے کے برابر ہوتی تھی، اور اس کی لذت بادام اور کاجو کی طرح کی ہوتی تھی. وہ اتنی زیادہ آتی تھی کہ ہم چادروں کو چارپائی پہ ڈال کے دھوپ میں رکھتے تھے انہیں سکھانے کے لیے. تو اسی طرح سیتا پھل ایک چیز تھا، وہ جس کو آپ شریفہ کہتے ہیں، یہ بڑی اکثریت میں تھا. اور اسی طرح پپیتا بہت عام تھا اور سستا تھا. آم تو سینکڑوں کے حساب سے لوگ خریدتے تھے، سیروں کے حساب سے نہیں لیے جاتے. سینکڑوں کے حساب سے آم، کوئی 100 روپے، کوئی روپے کا سینکڑا ہے، کوئی 100 روپے کا سینکڑا ہے، کوئی 2 روپے کا سینکڑا ہے. آپ کو معلوم ہے ان زمانوں میں سکے کی قیمت بہت تھی. تو بچپن کا ایک مجھے یاد ہے کہ ہمارے انکل نے ہمیں جو کہانیاں لا کے دی تھی، ان میں ایک کہانی تھی لنگڑا ماموں. اب ہمارے گھر کے سامنے ایک پیٹھ یا پیٹھا، یہ دونوں لفظ بولے جاتے تھے، اتوار کے دن اور منگل کے دن لگا کرتے. یہ ایک بازار ہوتا تھا عوامی قسم کے، جس کے اندر لوگ سودے خریدنے آتے تھے. اور چھوٹے چھوٹے دکاندار جو تھے وہ کپڑا بچھا کر کچھ چیزیں اجناس کی رکھی ہوتی تھی. دیہاتی آتے تھے، بعض اجناس بدل کر لے جاتے تھے اور بعض اجناس بیچ جاتے تھے. کچھ اجناس خرید کے لے جاتے تھے، جیسے گندم یا اور کوئی چیز. وہاں جوار زیادہ ہوتی تھی، باجرہ زیادہ ہوتا تھا، گندم کم ہوتی تھی. تو وہ جو ہے ہمیں وہ لنگڑے تھے وہ صاحب جو ہمارے گھر کے سامنے چادر بچھا کے اپنی چیزیں بیچ رہے تھے. ہندو تھے وہ. اچھا، ہم دونوں بھائی انہیں لنگڑے ماموں کہنا شروع کر دیا ہم نے. اب وہ بیچارہ لحاظ کے مارے ہمیں کچھ نہ کہے، لیکن جب انہوں نے شکایت ہمارے لگائی کہ یہ بچے مجھے لنگڑا ماموں کہتے ہیں، تو ہمارے انکل نے ہمیں چھڑکا اور سمجھایا کہ یہ نہیں کہنا. تو ہم نے تو کتاب وہ پڑھی تھی، اس میں لنگڑا ماموں ہی لکھا ہوا تھا، تو ہم انہیں کو لنگڑا ماموں سمجھ بیٹھے. تو اس طرح کی باتیں مجھے
ان پڑھی ہوئی کتابوں اس زمانے کی کے اندر ایک کتاب چھوٹی سی یاد ہے، شرارتی بندر کسی کی لکھی ہوئی، کوئی جاسوسی قسم کی چیز. تو مگر ادب کے حوالے سے جدھر اشارہ مجھے ملتا ہے بچپن میں، وہ میرے چچا مرحوم کی لائبریری کے اندر ایک کتاب تھی، آتش فراموش. وہ یوں تھا جیسے ہاتھ جتنے سائز کی ہو، چھوٹے سائز کی، اور اس کا چھوٹا سائز بھی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کتاب میری ہے. اور اس کے نیچے احسان دانش لکھا ہوا تھا. اچھا، مصنف کے طور برق کے نیچے ہے مصنف کے طور. تو میں احسان کا نام کے اشتراک دیکھ کر سمجھتا تھا یہ میری ہی ہے، کبھی میں نے لکھی ہوگی، اپنے بستے میں رکھ لیتا. تو چچا میرے بستے سے نکال کے پھر لے جاتے تھے. تو مجھے آتش فراموش یاد ہے، یہ ہمارے گھر کی لائبریری میں ہوتی تھی. یہ کیا تھا، ناول تھا، داستان تھی؟ یہ شاعری تھی شاعری. احسان صاحب کی. اچھا اچھا. اور بعد میں قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ احسان صاحب سے اللہ نے مجھے ملایا، اور لاہور میں نہیں زیادہ ملنا ہوا. میں ایک بار لاہور میں حاضری دی، میں نے انارکلی کے ساتھ اوپر چھت پہ رہتے تھے، تو وہاں ایک ہی بار کی حاضری ہوئی. لیکن وہ میرے گھر بہت بار آئے. کوئی فلم ان کے کسی دوست نے بنائی تھی، اس کے یہاں پر کوئی ہونا تھا، کیا کہنا چاہیے، چیکنگ ہونا تھا. اچھا. تو اس کو اجازت ملنی تھی. اچھا. اس کے سلسلے میں وہ اسلام آباد آئے ہوئے، تو راول پنڈی میرے پاس ہوتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شاعری کا ہمارے خاندان میں کوئی رسم نہیں تھی. ماحول کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ شاعری کو طرف لے کے جاتا. میں خود شاعری جو ہے اس کرنے کے کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن میرے ذہن کے اندر شاعری کے ساتھ ایک تعلق موجود تھا. دل میں ایک ربط تھا شاعری سے. میں شعر پسند کرتا رہتا تھا، اکٹھے کرتا رہتا تھا. میری ڈائری میں بچپن سے شعر لکھے ہوتے تھے. تو وہاں سے ہم لوگ جب آئے ہیں تو زمانہ تھا گرمی کی چھٹیوں کا. تو آئے اور یہاں پر اپنے بزرگوں کا قائم کیا ہوا گاؤں تھا، ہمارے بزرگوں کی زمین پر. یہ کہیں 19ویں صدی کے وسط میں بنا تھا. تو وہ ہمارے پردادا جو ہیں اس وقت اس کے نمبردار تھے. اس گاؤں میں ہم لوگ اتر گئے اور یہ نہیں کیا کہ شہر میں کہیں بیٹھے. گاؤں کے ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل اسکول کے اندر پڑھائی شروع ہو گئی. نشارہ خاجگان گاؤں کا نام تھا. یہ جلال پور جٹا سے مشرق کی طرف 4 میل آگے کو تھا. کوئی سڑکیں زیادہ بنی ہوئی نہیں تھی، کچے رستے تھے جانے آنے کے. تو اس کے اندر مجھے یاد ہے کہ ہمیں اسکول کے اندر کوئی چپڑاسی نہیں ہوتا تھا، کوئی گھنٹی بجانے والا نہیں ہوتا تھا. ہم ہی لوگ گھنٹی بجایا کرتے تھے جب ہیڈ ماسٹر کہہ دیتے تھے. اور ہم ہی لوگ چٹائیاں جو ہیں ان کو جھاڑ کے جاتے تھے. جو نشہرے کے رہنے والے لوگ تھے، باہر کے لڑکے تو چھٹی کے ساتھ چلے جاتے تھے، تو نشہرے کے لڑکے جو تھے وہ ٹاٹوں کو جھاڑتے تھے اور پھر بچھاتے تھے، اور صبح ان کے آنے سے پہلے پھر ٹاٹ بچھاتے تھے. یہ ہمارے ڈیوٹی میں شامل. تو یہ بنیاد تھی یہاں کی اسکولنگ کی. اب ہم جب بھارت سے، انڈیا سے جب ہم آئے ہیں تو یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، گرمی کی چھٹیاں گزارنے آئے تھے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس وہی یونیفارم تھی جو ہم نے پہنی ہوئی تھی، وہاں پہنا کرتے تھے. اور اسی طرح وہاں کے کپڑے تھے جو صبح کے شام کے جو یہاں پہنتے تھے. تو چھٹیوں کے دوران قتل عام شروع ہو گیا، اور ہم کہیں جولائی میں شاید آ گئے تھے، اگست سے پہلے آ گئے تھے چھٹیاں ہونے کے ساتھ ہی. تو اس زمانے کے اندر وہ جو افراتفری تھی وہ ہم نے اس وقت نہیں دیکھی جب ہم آ رہے تھے، امن کے حالت میں آئے. لیکن بعد میں ایسا حال ہوا کہ ہم واپس نہیں جا سکے، تو گھر والوں کو خیال ہوا
کہ اب ان بچوں کو کہیں بٹھانا چاہیے. تو اسکول والوں نے سرٹیفکیٹ مانگا. میں حیران ہوں وہ کیسے لوگ تھے کہ اس حالت میں سرٹیفکیٹ مانگ رہے تھے جبکہ لوگ لٹے پٹے آ رہے تھے, لوگوں کے پاس کپڑوں کا دوسرا جوڑا نہیں تھا. تو انہوں نے چونکہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں انداخلے کہنا شروع کیا اور داخل یوں کر لیا کہ رجسٹر میں ہمارا نام لکھ لیا, لیکن ویسے باقاعدہ ہمارا رول نمبر نہیں بنا اور وہ انداخلہ کہا جاتا تھا. اچھا اب ہمارا عالم یہ تھا. تو یہاں پہ کس جماعت میں داخل ہوئے؟ جی کس جماعت میں داخل ہوئے؟ 5ویں میں داخل ہوئے. وہی وہاں پر ہم 5ویں میں ہی تھے. اچھا وہاں پر کانوینٹ میں تھے. جو تعلیم تھی انگریزی بڑی اچھی تھی, اردو ہماری بڑی اچھی تھی. اردو کا یہ عالم تھا کہ پہلی کلاسیں تو ہمارے گاؤں کے دارے میں ہوئی. دارا آپ جانتے ہیں مسجد کے ساتھ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر گاؤں کے لوگ, مسجد والے لوگ جمع ہو سکتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر بھی. یہ اصل میں دائرہ ہوا کرتا تھا جس کو پنجاب میں دارا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دارا جو تھا ہمارا وہ کافی بڑا تھا, تو اس کے اندر سارے اسکول کی جماعتیں 47 میں شروع کی گئی. پھر سکھوں کا چھوڑا ہوا گردوارہ تھا اس میں شفٹ ہوا. لیکن جب تک وہ دائرے میں تھی جماعتیں ساری کی ساری, تو چھوٹے بھائی کو پڑھانے والے ٹیچر کو ایک لفظ سامنے آ گیا کہ جو مطلب ہے کہ وہ تصویر بنی ہوئی تھی آدمی ورزش کر رہا ہے. وہ چھوٹا بھائی تیسری جماعت میں تھا, چھوٹی جماعت میں تھا, تیسری سے بھی چھوٹی میں, دوسری میں, تو ورزش کر رہا ہے. تو ساتھ لکھا ہوا ہے یہ ڈنڈ پیل رہے ہیں. تو اب استاد نے اسے پڑھایا ڈنٹر پیل رہے ہیں. تو جب وہ ڈنٹر پڑھا تو وہ ساتھ ہی میں تھا دوسری کلاس میں ادھر 5ویں میں. تو میں نے کہا ڈن ہوگا. تو انہوں نے کتاب دکھائی تو وہ لکھا ہوا, اور انہوں نے اسکول والے ڈنٹر پڑھا رہے تھے. تو پھر وہ انہوں نے اس طرح اس کو لفظ ڈن کو ٹھیک کیا, کیونکہ ہم تو وہاں پر یہ لفظ استعمال میں بھی لاتے تھے, سنتے بھی تھے, لکھنے میں وہ ڈنٹر ہی آئے گا اور یہاں پر ڈنٹر ہی پڑھایا گیا. میں سوچتا ہوں کہ وہ جہاں بھی پنجاب میں وہ کتاب پڑھائی گئی ڈنٹر ہی پڑھایا گیا ہوگا کہ وہ ڈنٹر پیلتے تھے. اچھا, اور پیلنے کے معنی کسی کو نہیں آتے ہوں گے اور ڈنٹر کے بھی نہیں آتے ہوں گے. تو اس طرح انہیں ہمیں یہ بڑی جلدی معلوم ہو گیا کہ یہ انگریزی میں بڑے تیز ہیں یہ لڑکے. تو ہم دونوں بھائیوں کو وہ کھڑا کر لیتے تھے اور کہتے آپس میں بات کرو. تو میں بھائی کا نام پوچھتا تھا, بھائی میرا نام پوچھتے تھے. تو ہم اپنی کلاس بتاتے تھے, اپنا اسکول بتاتے تھے, اپنا ملک بتاتے تھے, اپنا شہر بتاتے تھے. یہ ان کے لیے دلچسپ تھا کیونکہ ان بچوں کو تو 5ویں میں ABCD پڑھائی جا رہی تھی. 5ویں سے انگریزی شروع ہوتی تھی یہاں. تو اب وہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ انگریزی میں فر باتیں کرتے ہیں اور اردو میں آپس میں بات چیت بڑی سہولت سے کرتے. ان دنوں کا مجھے ایک یاد ہے, ہمارے پاس ایک استاد آئے. اچھا جلدی یہ اسکول گرودوارے میں شفٹ ہو گیا. اب الگ الگ کمرے تھے جن میں لوگ بیٹھتے تھے. تو استاد گرودوارے والے کیمپس میں استاد آئے, وہ FACT تھے. اچھا یہ بڑی غنیمت بات تھی کہ دوسرے لوگ تو JV اور SV تھے اور یہ FACT باقاعدہ. وہ JV SV جو تھے وہ 8 اور 10 جماعتیں پڑھے ہوئے لوگ تھے اور ان کا طریقہ بھی بہت مہربان تھا. اچھا یہ پاکستان سے بڑی محبت کرنے والے. انہوں نے ہم 4 بھائیوں کزنس کو, مجھے, میرے بھائی جان کو, میرے ماموں کے لڑکے کو اور دوسرے ایک برادری کے ماموں تھے دور کے ماموں, ان کے بیٹے کو, ہم چاروں کو ہندوستان اور پاکستان کے نمائندے کے طور پر گفتگو کرتے ہوئے ڈائلاگ تقسیم کیا. تو یہ ظفر حسین ظفر ان کا نام تھا. یہ مجھے یاد ہے گجرات سے ایک رسالہ نکل تھا محب کسان, وہ کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے ان کے ہاتھ میں, اس میں ان کی نظم چھپی ہوئی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجاز کی نظم ہمیں دی تھی.
आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, पाकिस्तान हमारा। ये मजाज ने 46 में लिखा, पाकिस्तान बनने से थोड़ा पहले लिखी उसकी किताब में। तो ये जफर साहब ने हमें दी थी। एक तो हमने ये तैयार, दूसरा उन्होंने हमें डायलॉग दिए थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नुमाइंदे के तौर पर। तो मैं और भाईजान और मेरा कज़न इकबाल और मेरा कज़न खालिद, हम ये, मैं और खालिद पाकिस्तान की तरफ से और इकबाल और भाईजान हिंदुस्तान की तरफ से बोलते। वो इतना जोरदार मुकाबले थे हमारे। अब हम चारों जो थे हिंदुस्तान हमने देखा हुआ था, लिहाजा हम सहूलत से उर्दू के मुकाल में बोल सकते थे। तो वो हमारे एक बुजुर्ग थे, हमारे बरादरी के मामू होते थे, उन्होंने हम चारों को 1-1 रुपया इनाम में दिया। और 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ था। अगर मैं आपको बताऊं तो आज यकीन नहीं आएगा कि 1 रुपए का 2 किलो दूध आ सकता। इतनी बड़ी चीज़ था उस वक्त हमारा रुपया। तो ये बचपन की बातें मुझे अदब की शिनाख्तों के नाते जो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ये मुझे याद आती है। लेकिन इनमें भी तख्लीक का अमल आप जानते हैं नहीं है, ये बच्चा बचपने की बात थी, बस एक बुनियाद बन रही है, लेकिन एक बुनियाद सी बुनियाद सी बन। तो शायरी का बाकायदा मुताला किस उम्र में शुरू किया? शायरी जो है ये काफ़ी झांकती रही मेरे वजूद में। मसलन ये है कुछ ज़माने में ये ऊट पटांग शायरी कर सकता था और वो करता रहता था 5वीं जमात में। मसलन भारत ने हमसे मांगी कुछ चीज़, अखबार हमारे गांव में आता था। अच्छा। हमारा गांव काफ़ी एडवांस्ड गांव था। यह सारा मतलब है कि उसमें पेवमेंट बनी हुई थी, ईंटें लगी हुई थी गलियों के अंदर, तमाम गलियां पक्की थी। अच्छा, बिल्डिंगें तमाम पक्की थी, कच्चे घर नहीं थे, क्योंकि ये कारोबारी लोगों का घर था। उधर सिख थे, हिंदू थे और इधर खाजगान थे। तो खाजगान के नाम पर यह नौशहरा था, नौशहरा खाजगान। तो नाना हमारे जो थे पहले नंबरदार थे, फिर हमारे परदादा दूसरे नंबरदार हुए। तो हमारा जो घराना था, ये जो हमारा मोहल्ला था नंबरदारों वाला, इसके अंदर निस्बतन कुशादा गलियां थी। और ये आलम यह था कि हमारा गांव में डाक खाना था और 1 बजे डाक आती थी और 7 अखबारात भी आते थे और किंदील, खुद्दामुद्दीन, चटान, ये रिसाले भी लोग मंगवाते थे। मुझे याद है ये रिसाले मुझे अपने गांव में पढ़ने को मिल जाते थे। तो शोरिश कश्मीरी का जो तरीका है, वो लहजा, उसकी वो घन गरज, फिर उस ज़माने में उसने जो किताब लिखी थी उस बाज़ार में, उसके शानदार इश्तिहारात, वो बेटी थी, वो बहू थी, वो माँ थी, बड़े जोरदार इश्तिहार उनके। शोरिश का कलम तो शोरिश आप जानते हैं। तो वो मतलब है कि वो पढ़ा। फिर वो चट्टान के अंदर वो अहरारियत, क्योंकि वो खुद अहरारी थे बड़े ज़बरदस्त, उसका काफ़ी जिक्र होता था। तो ये रिसाले मुझे बचपन में पढ़ने को मिलते। उनमें मैंने रिसालों में कहीं रिसाले आजकल का जिक्र पढ़ा, आजकल दिल्ली। अब ये आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सरकारी आर्गन था, दिल्ली से छपता था। तो मुझे बड़ी इसकी कुरेद हुई कि आजकल में अफसाने बड़े अच्छे छपते थे और आजकल से लेकर वो दूसरे रिसाले अफसाने छापते। तो मैंने सोचा मैं आजकल ही क्यों ना लगवा लूँ जिसमें इतने अच्छे अफसाने छपते। तो बचपन में सबसे पहले मैंने जो चीज़ बड़े शौक से पढ़ी वो अफसाना था। मैंने, दादा जान मेरे इंडिया में थे, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया था, तो मैंने उन्हें लिखा कि आजकल एक रिसाला है जिसका ये पता है, इन्हें 5 रुपये आप भेजें, यहाँ से तो जा नहीं सकते, डाक पैसे आने जाने पे पाबंदी थी। 47 में ही एकदम जब बॉर्डर बन गया तो पाबंदी लग गई, तो यहाँ से तो भेज नहीं सकते, तो वहाँ से 5 रुपये आप उन्हें भेजें और मेरा पता लिखवा दें,
وہ مجھے آج کل بھیجتے رہیں، 1 سال کے لیے جاری کر دیں گے. تو دادا جان مرحوم نے وہ 5 روپے انہیں بھیجے، وہ رسالہ جاری. اب مجھے بہترین افسانے کرشن چندر کے، بلونت سنگھ کے، قرۃ العین حیدر کے، اے حمید کے، اور راجندر سنگھ بیدی کے، اور منٹو کا بھی کبھی کبھی یہ چیزیں مجھے. تو یہ افسانوں کی میری ایک تربیت بچپن سے. اسکول کے زمانے میں یہ شروع یہ زمانہ تھا اسکول میں جی 8ویں جماعت تک کا زمانہ، جس میں رسالہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں. اچھا، تو یا یہ 8ویں کے برس، 8ویں والے سال ہی کا زمانہ ہے. تو بعد میں جب میں امتحان دے کے فارغ ہوا ہوں، 8ویں، وہ مڈل اسکول تھا، تو 8ویں کے بعد تو ہم سمجھ لیے کہ وہاں کے بلکہ فاضل ہو گئے نا، ہاں پاس آؤٹ ہو گئے تھے اسکول سے. تو اب وہ جو 3 مہینے چھٹیوں کے تھے نتیجے کے آنے تک، ان میں پھر بہت میں نے اپنے گاؤں میں ایک لائبریری تھی ہماری بنائی، خواجگان لائبریری اس کا نام تھا. گاؤں میں لائبریری تھی، آپ حیران ہو. تو اس لائبریری میں بیٹھنا شروع کر دی. تو پھر میں نے تمام ہی افسانہ نگار پڑھ ڈالا. مجھے یاد ہے ایک کتاب مجھے مل گئی، میرا بہترین افسانہ. اس میں بہت سے لوگوں کے بہترین افسانے لگے ہوئے. عسکری صاحب کی کتاب تھی. یہ میں نے اس زمانے میں پڑھ لی. عسکری صاحب کی کتاب تھی. مجھے یہ مرتب کون تھے اس کو؟ وہ مرتب مجھے یاد نہیں پڑ سکتا. قاسمی صاحب نے شاید عسکری صاحب نے ایک مرتب کی تھی. عسکری صاحب نے کیا، ہاں ان کا کیا ہوگا. میرا بہترین افسانہ، زیادہ موٹی کتاب نہیں لیکن بہترین افسانے واقعی ہوتے ہیں. جی جی. تو میری آشنائی ان تمام افسانہ نگاروں سے ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک انتخاب میں نے اور تلاش کیا، نامی 10ویں کی چھٹی، 10ویں کے امتحان کے بعد حل کے سائے میں جو ترقی پسند لوگوں کے افسانے کرشن چندر نے ترتیب دیا تھا. وہ تمام ترقی پسند افسانے حل کے سائے میں کے نام سے کرشن نے ترتیب دیا تھا، وہ مجھے پڑھا. اور پھر مرزا ادیب کا کیا ہوا یا کسی اور کا بھی ایک انتخاب میں نے پڑھا، انہوں نے بھی ایک افسانے کا انتخاب کیا تھا. تو پھر میں نے وہ لگن لگی نا، اپنا تلاش میں رہتا تھا. تو انہوں نے بھی وہ افسانے جو کہ حلقہ ارباب ذوق میں پڑھے گئے تھے، شاید وہ جمع کیے تھے. تو آپ نے شاعری پڑھنے سے پہلے افسانے شروع کیے؟ شاعری پڑھنے سے پہلے افسانے پڑھے، اور بہت پڑھے. قرۃ العین حیدر ان دنوں سٹارٹ لے رہی تھی. اچھا. ان کی پہلی چیز آئی تھی ستارے وغیرہ آیا ہوگا ان کا، کچھ ستارے، کچھ عنوان تھا. ایک سیتا ہرن بھی ان کی کتاب سے شروع کی کتابوں میں. سیتا ہرن تو بعد میں آئی. اچھا. سیتا ہرن تو بہت بعد میں. قرۃ کو میں نے پھر بہت پڑھا، بڑی میری فیوریٹ تھی. قرۃ انٹلیکچوئل بات کرتی تھی، دانشورانہ سطح جو تھی نا اس کے افسانے کی، وہ مجھے بہت اپیل کرتی تھی. لہٰذا اور کرشن کے اندر جو رومانٹک رویہ تھا وہ مجھے بڑا اپیل کرتا تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ کیا کہنا، مہالکشمی کا پل اور کچرا بابا، سارے مطلب ہے کہ اس زمانے میں ان کے پڑے تو 2 فرلانگ لمبی سڑک اور کچھ اسی افغانی پلاؤ بدنی سب کچھ طلسم خیال وغیرہ وغیرہ، اور مہالکشمی کا پل وغیرہ. تو کرشن کو بہت پڑھا اور قرۃ العین کو بہت پڑھا. منٹو تو بڑی جلدی پڑھ لیا تھا. یہ 10ویں کا امتحان رہنے کے بعد مجھے جب میں نے سنا کہ ٹھنڈا گوشت کو بین کیا گیا تو میں نے جاننا چاہا کہ کیوں بین کیا گیا. تو اس کو بڑی رغبت سے پڑھا. تو انہی دنوں نیاز فتح پوری کا رسالہ نگار جو ہے وہ مجھے کہیں سے پڑھنے کو مل گیا، ہمارے ایک ملازم کے گھر سے. اس کو پتہ نہیں کہاں سے ردی میں مل گیا ہوگا، وہ میں ان کے ہاں سے اٹھا کے لے آیا. آج کل کے اندر چھپا ہوا تھا. اصل میں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے آج کل سے دلچسپی زیادہ ہوئی کہ اس کے اندر یہ اتنا اچھا افسانہ لگا ہوا تھا. تسنیم سلیم چھتاری کا افسانہ تھا، اس میں ٹوٹ گیا ایک تارا، اور قرۃ العین حیدر کا افسانہ تھا. اس کا مجھے اب نام بھول گیا لیکن بہت یاد تھا مجھے. تو وہ مطلب ہے کہ ان دنوں
یہ میرے ابتدائی مطلب ہے کہ میری کوچنگ تھی، سمجھ لیجیے افسانے کے اندر. تو میں نے خود بھی افسانے لکھے. تو یہ سارا اپنے آپ ہی چلتا رہا کہ کوئی وہاں پہ نہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. یہ ایک آٹومیشن تھی میرے اندر. تو جو چیزیں مل جاتی تھی ان چیزوں سے کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا تھا، ان رسالوں سے کسی اور چیز کا. مثلاً پتہ چلا ایک بڑے ایڈیٹر کے طور پر ایک سکھ ایڈیٹر کا ان کی بڑی شہرت تھی، ان کے اشتہار، ان کی لائف کی اشتہار. وہ کیا ان کا نام تھا، وہ مہاراجہ کے آدمی تھے. مہاراجہ پٹیالہ کی اور نابھا کی آپس میں ٹسل چلتی رہتی تھی. ٹھیک ہے. مہاراجہ پٹیالہ اور مہاراجہ نابھا کی. تو یہ نابھا اسٹیٹ جو تھی وہ بھی کسی سکھ راجے کی تھی. اچھا، اس کے یہ ملازم تھے، یہ جو رائٹر تھے، اور یہ میٹریکولیٹ تھے اور صاحب اسلوب تھے اردو لکھنے میں. ابھی مجھے ان کا نام یاد آ جائے گا. ان کی مجھے لائف سٹوری مل گئی پڑھنے کو کہ انہوں نے کس طرح اسٹرگل کی زندگی کے اندر. اس سے مجھے لائف سٹوریز پڑھنے کا شوق ہوا. تو میں نے پھر لوگوں کی سوانح حیات پڑھنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں پڑھتا تھا. تو وہی سوانح حیات پڑھنے کا شوق میرا جو ہے اس نے قدرت اللہ شہاب کی سوانح پڑھوائی. آپ نے میرا لکھا ہوا مضمون شہاب صاحب پر حلقے میں سنا، اس میں اکادمی میں سنا ہوگا. جی. اچھا، وہ بہت مکمل مضمون تھا شہاب نامے کے اوپر. تو اسی طرح سفر نامے پڑھنے کے لیے جب میرا تعارف ہوا کرنل شفیق الرحمان سے، تو وہ تو طالب علموں کے لیے بڑے دلچسپ تحریریں لکھتے تھے. اور شفیق الرحمان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھا. پھر ان کا جب میں نے برساتی پڑھا تو اس نے بڑا متاثر کیا. برساتی عجیب قسم کا سفر نامہ، تو رپورتاج اور سفر نامے کی حدود کے درمیان ہے اور افسانہ بھی بنتا ہے. یہ میری ابتدائی تربیت ہے اور یہ تمام زمانہ میٹریکولیشن تک ہو جاتا ہے یہ دائرہ مکمل. پھر شاعری کی طرف کس طرح آئے؟ شاعری کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں شروع میں اٹکل پچو کچھ کرتا رہتا تھا شاعری کا. اچھا. مثلاً اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارا سکہ بڑا مضبوط تھا، ہمارے یہاں پر تمام احوال بڑے طاقتور تھے، جبکہ ہندوستان کے اندر غریبی تھی اور انہیں ہر سال گندم باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی تھی، خود کفالت نہیں تھی. اور جوار اور باجرہ اور مکئی یہ سرکاری طور پر ڈپوؤں میں دیے جاتے تھے وہاں، اور گندم تو چاول یہ دیے جاتے تھے. تو مہاجرین جو یہاں سے گئے ان کو سنبھالنے کے لیے انہیں وہاں پر ڈپو سسٹم کو وسیع کرنا پڑا. تو ان دنوں میں پنڈت نہرو پاکستان کو بھاوے میں نہیں لاتے تھے، کہیں انہیں عزت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے تھے، پاکستان کا لفظ بھی نہیں بولتے تھے. لیکن یہاں سے گندم، چاول اور جو منگانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ پاکستان ہمیں گندم، چاول اور جو بھجوائے تو ہم خریدنے کو تیار ہیں. اتنے تو پاکستان نے بھیجے. تو ان دنوں میں نے لکھا گندم، چاول اور جو دے دو، پاکستانی لوگو دے دو. اب یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو کا لوگو سے قافیہ نہیں بنتا، جو کا گاؤں سے قافیہ بنے گا، گو سے نہیں بنے گا، گاؤں سے بنے گا. تو لیکن یہ اس طرح کی تک بندی میں کرتا رہتا. اچھا، ایک اور چیز مجھے اب یاد آتی ہے، میں ایک اخبار نکالنا شروع کر دیا تھا میں اس زمانے میں 7ویں جماعت میں. اپنی پچھلی کاپی کے فالتو ورق لے کر ان کو طریقے سے کاٹ کے ان کے اوپر وہ خبریں. اب میں نے اخبار دیکھنا تو شروع کر دیا تھا نا، تو سمجھ آ گئی تھی اخبار کیا ہوتا ہے. یوں بھی ہندوستان میں ہمارے گھر میں منشور اور نوائے وقت آیا کرتے تھے. اخبار میں نے ہندوستان میں بھی دیکھ رکھا تھا، یہ دونوں اخبار مسلم لیگی تھے. تو اب اخبار بنا کر
اور وہ اپنے دوستوں میں بانٹتا تھا اور پھر واپس ان سے لے کر دوسرے کو دیتا تھا، اگلے کو دیتا تھا. تو اس طرح وہ اخبار روز کے روز کی خبروں سے. اس میں آپ لکھتے تھے یا میں خود کتابت کرتا تھا، اچھا. خود لکھتا تھا. تو کیا لکھتے اور تھے؟ وہ یہ خبریں؟ اپنے دوستوں کی خبریں، اچھا. یہ اپنے ساتھ کے کلاس فیلوز اور اپنے دوست. تو میچ کہیں شروع ہو گیا تو اس کا ذکر ہے، اور کوئی پروموٹ ہو گیا تو اس کا ذکر ہے، اور کوئی چھٹیوں پہ کہاں چلا گیا اس کا ذکر ہے. اس طرح کی خبر. تو یہ ادب اور صحافت کی اس طرح کی ایک پنیری سی اس وقت بن رہی تھی. تو آپ نے افسانوں سے شروع کیا، تو افسانہ لکھنے کا خیال نہیں آیا؟ ناول لکھ لیں؟ افسانے جب میں نے پڑھے تو میں نے افسانے لکھے. اچھا. میرے پاس ایک پورا مجموعہ پڑا ہوا ہے افسانوں کا. اچھا اچھا اچھا. جس کو میں نے ابھی تک ہوا نہیں لگوائی. اچھا اچھا. ایک افسانہ میں نے البتہ 1958 میں چھپوایا. وہ وقار بن الہی میرا کولیگ تھا، ساتھی تھا. ہم دونوں اورینٹل کالج میں ایم اے کے طالب علم تھے. جب 57-59 والے بیچ میں ہم تھے. تو 58 میں رنگ و بو نام کا ایک رسالہ کوئی لاہور سے نکلتا تھا. تو میرا ایک ساتھی تھا، مجھے کہنے لگا میرا ایک دوست تھا وہ رنگ و بو نکالتا ہے، مجھے دو، میں اس کو افسانہ ادھر دے دوں. اچھا. تو مجھے اور ایڈیٹروں تک تو رسائی نہیں تھی. میں نے اس ساتھی کو پکڑا دیا. وہ ایک رومانٹک سا افسانہ تھا، رنگ و بو میں چھپا. تو یہ ایک ہے، اور باقی ان میں سے کوئی میں نے چھپنے کو نہیں دیا. تو ابھی تک موجود ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس وہ ہے، وہ مسودہ بہت پورا پڑا ہوا. اچھا. ایک کاپی کی شکل میں. کبھی نکال کے دے دو اسے. وہ کسی دن انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. چلو ٹھیک. آپ سے اچھا کون ہے اس کو دیکھنے والا. بالکل. تو وہ اگر کسی تو کیا بتا، تو آپ اسے پڑھنا. کیا بتا آپ کا وہ افسانے کا مجموعہ بھی ایک چھپ جائے. وہ اس کا نام آپ کوئی نہیں رکھا، افسانے جمع کیے گئے. سر ماشاء اللہ آپ کی جو آپ کی یادداشت اتنی شاندار ہے، میں خود بہت متاثر ہو رہا تھا. چیزیں ٹھیک یاد آ رہی ہیں. ایک میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کچھ بھول رہا ہوں. تو مجھے اب خیال آ رہا تھا کہ اتنی شاندار آپ ایک ایک باریک جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہے، اور آپ نے اس کی اتنی وضاحت اس کی سے بیان کیا. مجھے یاد اب آ رہا ہے کہ یہ جب ہم ہوسل سیہور میں تھے تو پچھلے پیر گھر کے سامنے کی جگہ ٹھنڈی کی جاتی تھی. ابا جی سے ملنے والے لوگ آ جاتے تھے. تو حکا ہوتا تھا بیچ میں، پیچوان حکا، اور وہ گول گول گھومتا تھا، نیچے اس کے وہ لگا ہوا تھا گھمانے والا. تو ہم کو میجر بھائی جان کو بلا لیا کرتے تھے. تو چونکہ کانوینٹ میں پڑھتے تو کانوینٹ میں کئی قسم کے لڑکوں کو کام سکھاتے رہتے ہیں. تو ایک ہمیں انہوں نے سکھایا ہوا تھا ٹی پاٹ بننا. آئی ایم اے ٹی پاٹ. وڈ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف ٹی؟ اوکے، دس از مائی ہینڈل. یوں ہاتھ کر کے ہم، اینڈ دس از مائی اسپراؤٹ. تو پھر جب اوکے کہتے تھے تو پھر کیوں ہوتے تھے فور آؤٹ فور آؤٹ فور آؤٹ. تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے کرتب کئی انہوں نے یاد کرائے تھے. تو کانوینٹس کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے انگریزی پر گرفت کے لیے، جیسے وہ کہانیوں کی نظمیں جیسے ہوتی ہیں. تو وہ دلچسپ تھا. صرف جب میں وہ لگ گئی مجھے تو پھر ہمارے گھر میں انگریزی پڑھنے لگ گئے تھے. ٹیچر ابو جی نے مقرر کر دیے گھر پر آ کر پڑھا جاتے. تو یہ جو بچپن کا زمانہ ہے وہ مجھے خاصا اب بھی اچھا لگتا ہے. حالانکہ جب ہم سیہور سے گاؤں میں آ گئے ہیں تو یوں سمجھے کہ اب جنت کو چھوڑ کے کسی مصیبت میں پڑ گئے. جب بچے کے سر پر والد نہ ہو تو چاہے سارے ہی اس کے اپنے ہوں ارد گرد، بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک محرومی سی محسوس کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو پڑھنے کا شوق ہے یہ مجھے تمام چیزیں بھلائے رکھتا تھا. پڑھنا اور لکھنا یہ بڑا پسند تھا، اور یہ اتنا میرے وجود کا حصہ ہے. اب بھی یہ بچے چائے لے آتے ہیں کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں
تو مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے کہ چائے آ گئی ہے. وہ پڑھنے میں لگا رہتا ہوں اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر اسے گرم کرواتا ہوں اور پھر وہ 2 نمبر چائے کر کے اس کو پیتا ہوں. اچھا، شروع میں آپ نے اردو پڑھا، اردو کی فکشن، اردو اور انگریزی یہ انگریزی میرے میں پسندیدہ انگریزی میں مضمون کیا تھے. پڑھا؟ انگریزی میں تو اب اسکول کی مطلب کتابوں اردو میں تو آپ کو آپ بتا اخبار وہ پڑھتے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار وغیرہ. ٹھیک ہے، وہ تو سلیبس تو کے ہاں لیے وہ شامل ہے. ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو دی ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دی اسکائی، یہ چیزیں اس زمانے کی ہیں. تو وہ جو انگریزی کا تھا سلسلہ، اس کے باعث ہم کلاسوں کے اندر بہت نمایاں رہے. مطلب ہے میں 7ویں جماعت میں کہا کرتا تھا جب ہم گاؤں میں تھے، میں کوئی بھی جملہ لے آؤ میں اس کا انگریزی ترجمہ کر سکتا ہوں. تو ترجمے کے ساتھ میری لگن 7ویں جماعت میں شروع ہوئی. تو ایک میری لگن ادب سے پیدا ہوئی، جو میں نے آپ کو اس کے کچھ جراثیم بتائے چھوٹے چھوٹے. ایک صحافت کی طرف ذرا سا رخ آپ کو بھی بتایا میں نے، وہ اس لیے ایک اخبار دیکھا کرتا تھا وہاں ڈاک خانے جا کر. اور ایک مطلب ہے میرا ترجمے کے ساتھ جو سلسلہ بنا، ایک میرا جھکاؤ طبیعت کا آٹو بایوگرافی کی طرف بنا، جو میں نے ان سوانے کو جو لوگوں نے اپنے بارے میں خود لکھی. تو ان کے اندر مجھے گرد راہ بڑی پسند آئی، اختر حسین رائے پوری. گرد راہ واقعی اس قابل. پھر اسی طرح قدرت اللہ شہاب کی جو لائف سٹوری ہے وہ بڑی بہت بھرپور، بہت ہی اچھا. اس کے اندر مہم بھی ہے. اسرائیل کے اندر مثلا وہ چلے جاتے ہیں جو کہ بڑی خطرناک مہم تھی. وہ مسجد اقصیٰ کے اندر ان کو ملازم بند کر دیتا ہے کہ یہاں پر رات گزارو. تو وہ کیسے ٹائم ٹنل سے کیسے گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تصور کرتا ہوں تو زمانے میں پہنچ گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سوانے کی طرف میری دلچسپی ہے، اسی نے یہ سوانے مجھ سے پھر لکھوائی. میں نے اپنی لائف سٹوری لکھی ہوئی ہے. ہاں لکھنے کی کوشش کی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے یوں سمجھے کہ اس کو اپنی ریٹائرمنٹ کے برس تک تو لکھ دیا. اچھا اچھا اچھا. تو اس کا کیا اب نام؟ یہ میری زندگی جو ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے کسی لیکچرر نے شروع کیا اور پڑھانا شروع کر دیا اور پڑھاتا رہا. میں جب لیکچرر تھا تو بھی میری کوشش یہ ہوتی تھی میں آؤٹ اسٹینڈنگ لیکچرر بنوں اور ایسا بنوں جو طالب علموں کو یاد رہ جائے. ایسا استاد بنوں جیسے ہمارا ماسٹر ظفر تھے اور وہ ہمیں کتنے اچھے لگتے تھے، ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے. تو میں نے سوچا اسی طرح بننا چاہیے. اچھا، وہ جس طرح کے وہ اخبار نویس تھے، نابا اسٹیٹ کے سرکاری اخبار نویس، نابا اسٹیٹ والے نکالتے تھے اپنا ایک آرگن جس کو وہ ایڈٹ کرتے. ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، بہت اچھی ان کی لکھی سوانے کا نام بھی بھول رہا ہے. تو وہ بھی میں نے بڑی دلچسپی سے پڑھی. تو اب مجھے دوسری سوانے جو پڑھی ہیں وہ ڈھیر ساری ہیں، لیکن مجھے نام یاد نہیں آ رہا. ڈھونڈ کے پڑھی ہیں میں نے. اور یہ جو افسانے ہیں یہ تو میں نے قریباً سارے ہی افسانے نگار کر. اچھا، ناول کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کر رہے تھے، ناول کی طرف. تو اگر یہ مراد ہے تو میں ناول کی بات کروں. جب میں نے میٹرک کر لیا تو مجھے ایم مسلم کا ناول پڑھنے کو کہیں سے ملا. ایم مسلم کا ناول پڑھا، یاد نہیں اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. تو پھر میں اپنے کزن کے پاس سے مجھے آخری چٹان پڑھنے کو مل گیا نسیم حجازی کی. پھر نسیم حجازی کی تو مجھے چٹیک لگ گئی. میں اب لگ گیا نسیم حجازی کو ڈھونڈ کے پڑھنے. تو سارے ناول ان کے پڑھے میں نے. تو پھر میں نے ناول لکھنا شروع کیا. اچھا، ناول بھی تھوڑا سا میں نے لکھ کے رکھا. اچھا اچھا اچھا. تھوڑا سا لکھ کے رکھا ہوں. اچھا، اس کی آپ کو شکل دکھاؤں. تھوڑا سا آپ کے 100 صفحے لکھے ہوئے ہیں؟ نہیں،
کوئی 40 صفحے لکھے رہے ہوں، اچھا 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 30-40 اچھا صفحے اچھا 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 لکھے ہوئے تب کے لکھے ہوئے ہیں، جی، تب کے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اس زمانے کے لکھے اس ہوئے ہیں؟ زمانے کے لکھے ہوئے، وہ ڈائری بھی اسی زمانے کی ہے اچھا اچھا جس میں لکھے، بعد میں اس کو پلٹ کے دیکھا بھی دیکھیں نا، یہ اب نئے جو آپ کے پڑھنے والے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، ان کے لیے انکشافات ہیں کہ آپ نے کہانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، ناول بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے پڑھنا ذرا دشوار بن گیا، اب رہائش والد صاحب نے گاؤں میں ہی رکھی۔ اب میں آپ کو اگر بتاؤں کہ میرے والد صاحب کو 47 نے کیسا بھرا، ان کا میٹامارفسس کر دیا، ان کا تو کچھ عجیب ہی حال ہو گیا۔ دیکھیں، جب سیہور میں تھے تو محمد شعیب جو ہمارے وزیر خزانہ بنے، یہ ابا جی کے دوستوں میں تھے، یہ سر ظفر اللہ خان، یہ بھوپال آیا کرتے تھے، اور جب آتے نواب صاحب کے پاس تو یہ ابا جی سے ملتے۔ اب یہ جتنے بڑے نام ہیں آج، اس زمانے میں تو یہ ورکر تھے نا مسلم لیگ کے، قائد اعظم کے ساتھ موو کرنے والے نوجوان، سمجھ لیں۔ تو اور یہ تمام جب آتے تھے قائد اعظم تو یہ سب بھوپال میں موجود ہوتے۔ اب مجھے جتنے آپ ہیں، یہ جو آپ کے سکھوں کے لیڈر ہیں، ہمارے ہاں ٹھہرا کرتے تھے اور بڑا گوشت شوق سے بنوایا کرتے تھے اچھا اچھا ان کے لیے، خاص طور پر یہ گھڑیال اور بارہ سنگا اور نیل گائے، گھڑیال، بارہ سنگا، نیل گائے، سانبر کا گوشت بڑا لیس والا ہوتا تھا۔ یہ جانور شکار کر کے ابا جی لاتے تھے تو ہمارے گھر یہ بہت پکتے تھے، دعوتیں ہوتی رہتی، دعوتوں کو گوشت کہتے تھے سیہور کی اپنی زبان میں، مقامی زبان ایک ہوتی ہے نا، تو گوٹیں ہوتی رہتی تھی ہمارے گھر بہت۔ تو یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ جو ہمارا وزیر خزانہ ہمارا کیا نام تھا جس نے ہمیں امریکہ سے ہمارے معاہدے کرائے، امجد، کیا نام، کوئی امجد نہیں تھا، تو کسی نے انہیں کہا کہ تم معاہدوں بڑے بڑے سود پر رقمیں لے رہے ہو پاکستان کے لیے، پاکستان کے بجٹ چھوٹے رہنے دو، تو ورلڈ بینک سے پیسے لے رہے ہو، ہر سید کے زمانے کی بات ہے، امجد تھا، کوئی امجد تھا ہمارا وزیر خزانہ، اس نے کہا جی 30 سال کے بعد ادائیگی ہونی ہے، تو 30 سال تک کون جیتا ہے؟ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے، اور یہ بھی بھوپال کے اندر نواب صاحب کے منیم ہوا کرتے تھے۔ منیم کون کس کو کہتے تھے؟ وہ جو اکاؤنٹس لکھتا تھا۔ تو یہ امجد، یہ جن کا نام میں لے رہا ہوں ابھی یاد آ جائے گا۔ تو اب والد صاحب اس سطح کے آدمی تھے، تو جب وہ چھوڑ کے جو کچھ آئے تھے، وہ کوٹھیاں تھیں کنٹونمنٹ کے اندر بھی، سیہور کنٹونمنٹ تھا، فوجی کنٹونمنٹ تھا، اور شہر کے اندر بھی کوٹھی، ایک کوٹھی پر تو 1946 لکھا، میں نے بچپن میں خود پڑھا تھا، سن 46 میں بنانی شروع کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا نا وہ وہیں رہنا چاہتے تھے، والد صاحب کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ادھر شفٹ کریں گے، تو یہ تو حالات یوں بن گئے کہ ہمارا سارا خاندان شفٹ ہو گیا ادھر، ان کے بھائی بھی دونوں شفٹ ہو گئے۔ تو والد صاحب کو پھر ہم جو ادھر آئے تھے وہ انہیں قبول کرنا پڑا کہ یہ پھر ادھر ہی رہے، کیونکہ اس کے قتل عام شروع ہو گیا، قتل عام کا تو گنجائش نہیں تھی، نہ اس کے لیے تیار تھے۔ تو ارادہ یہ تھا، قائد اعظم کے بھی پروگرام میں یہ بات نہیں تھی کہ تبادلہ آبادی ہوگی، تبادلہ ہوا تو اس کا ارینجمنٹ نہیں تھا، تو نتیجے کے طور پر وہ گنڈوں کے ہاتھ آزادی آ گئی، انہوں نے جو جی چاہ کیا، پھر لوگ نہیں آ جا سکے، ہم بھی نہیں جا سکے۔ تو سید امجد علی تھے، سید امجد علی تھے، اکانومسٹ بھی تھے، اکانومسٹ بھی تھے، یہ اکانومسٹ تھے نا، یہ وزیر خزانہ تھے ہمارے، تو سید امجد علی بھی ہمارے ہاں آیا کرتے، سمجھ رہا ہوں، شعیب، سید امجد علی، وزیر علی انڈسٹریز والے،
وزیر علی جن کا ٹریٹمنٹ بہت ابتدا میں ہی پاپولر ہو گیا تھا، کراچی کے وزیر، اب تو بہت بڑے انڈسٹریز تھے، وہ 47 میں 48 میں انہوں نے اپنا کارخانہ ادھر شفٹ کر لیا. تو یہ لوگ تھے. اب والد صاحب آئے بہت دیر کے بعد، گزٹ آف انڈیا میں نوٹیفائی ہوئی جو جائیداد ہماری ضبط ہوئی. اچھا تو وہ لائے تھے گزٹ آف انڈیا کے کاغذات. اچھا تو ان کے کلیم کو تو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ تب آئے جب کلیم داخل کرنا ختم ہو چکا تھا. اچھا 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 اور والد صاحب کا دل ویسے ٹوٹ چکا تھا، وہ کلیم کرنا نہیں چاہتے. لیکن رشتہ دار جنہوں نے ہمارے وہ ہیڈ ڈیز دیکھے تھے، انہوں نے، اور رشتہ داروں میں ایک وکیل بھی تھے، انہوں نے بار بار کہا، بہت کہا، تو انہوں نے بے دلی سے کلیم داخل کیا. اب ایسا ہوا کہ کلیم کمشنر نے اس کو سننا تھا، کیونکہ وہ دوسرے کلیم تو ختم ہو چکے تھے، اسپیشل اجازت ملی تھی. ٹائم بارڈ کلیم تھا نا، وقت گزر چکا تھا. تو کلیم کمشنر نے سنا تو اس نے کہا، دیکھیں ملک صاحب، یہ جو کلیم ہے آپ کا، یہ 22 لاکھ کا بنتا ہے. یہ اس نے کب کہا؟ 54 میں، 55 میں کہا آپ کا 22 لاکھ کا بنتا ہے، یہ واپس لے جائیں، نیا سبمٹ کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو میرے کلرک ہیں، یہ آپ سے 4000 روپیہ ضرور لیں گے. 4000 روپیہ؟ 4000 ان کو ضرور دینا، ورنہ یہ کام خراب کر دیں گے کہیں نہ کہیں. تو ابا جی نے کہا، بس یہی کام میں نے کیا. لاہور میں ٹھیکیداری تھی، اور ٹھیکیدار کو یہ کچھ کرنا پڑتا، تو اس میں برکت نہیں پڑی. اب مجھے سیہور کی ایک اور بات یاد آ گئی. ہمارے ہاں بجلی نہیں تھی، سیہور میں بجلی نہیں تھی جو عام گھروں میں سپلائی ہوتی ہے، لوگوں نے اپنے انتظام کر رکھے. ہم اپنے ریڈیو کے لیے ہم نے چارج کرنے والا وہ لگایا ہوا تھا، اونچا تھا، ایک بہت اونچا تھا پول، سیہور میں سب سے اونچا. اس کے اوپر وہ لگا ہوا تھا جو ہوا کے مقابلے پر خود آ جاتا ہے، اور کیونکہ ہوا کے مقابلے پر آتا تھا تو وہ گول گول ہوا اسے گھماتی تھی. اچھا. وہ گھومتا تھا تو ڈائنمو چلتا تھا اور نیچے بجلی اچھا 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 آ جاتی تھی. تو ہمارے بیٹریاں چارج ہو جاتی تھی، تو بیٹری سے ہمارا ریڈیو چلتا تھا، جی سی کا ریڈیو تھا. اس کھمبے پر 46 کے اخیر میں ہی الو بیٹھنا شروع ہو گیا. تو میری امی جو ہے ان کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا، یہ الو تو ویرانہ مانگتا ہے. تو اس طرح کے کچھ احوال میں ہماری شفٹنگ کا. تو وہ جو لائے تھے کاغذات، وہ والد صاحب نے اصرار نہیں کیا، پیسے نہیں دیے کسی. انہوں نے کہا میں رسید دوں گا نہیں کسی کو. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 78,000 یا 76,000 کا منظور ہوا. اس کی بھی کسی سے انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بلایا، ورنہ یہ لوگ اگر آ جاتے گواہی دینے کے لیے جن کا میں نے نام لیا، ذرا اندازہ کریں کہ کون فرق پڑتا. اور وہ انہوں نے گزٹ نوٹیفکیشن ساتھ لگائے تھے، گزٹ آف انڈیا کا، کہ ملک محمد اکبر سے ہم نے یہ لیا، یہ کارخانہ تھا، یہ ٹرک تھا، یہ کار تھی، اور یہ اتنے کوٹیاں شہر کی تھی، اتنی کنٹونمنٹ کی تھی. اور یہ آپ اندازہ کریں 900 ایکڑ کتنے مربع بنتا؟ 36 مربع زمین تھی. ہم نے بھی بریوڈ اٹ آؤٹ، ہم نے نوکریاں کی اور گزارے کیے، لیکن اب تک میں اور میرے بھائی بہن وہاں تک نہیں پہنچے جہاں ہم 47 میں ہوتے. وہ تو اور عجیب زمانہ تھا. وہاں ہمارے لیے بسکٹ علیحدہ سے بنتا تھا، ہمارے لیے حلوہ علیحدہ سے بنا کے لاتا تھا ایک آدمی منیر. اور اسے بچپن میں ہم اسے منیم کہ منیر کا لفظ ہم نہیں آتا تھا، ہم منیم ہم نے سنا ہوا تھا. ہمارے ابو نے بھی منیم رکھے ہوئے تھے جو ہمارے اکاؤنٹ لکھتے تھے، تو ہم انہیں بھی منیم کہتے تھے جو حلوہ بنانے والے منیر تھے. اسی طرح آئس کریم ہمارے لیے جو بن کے آتی تھی وہ ایک اسپیشلسٹ تھا اس کا. تو
جنگلات سے پھل کو بے پناہ بیٹھی آیا کرتی ہے۔ تو مگر میں آپ کو دلچسپ ایک بات بتاؤں، ہم جو چائے پیتے ہیں اس کے ساتھ پتی نہیں ہے، پتی نہیں ہوتی، یہ ڈنڈی بھی نہیں ہے جس کو ابالتے اور چائے پیتے ہیں۔ اس کو اس زمانے میں ٹی ڈسٹ کہا جاتا تھا۔ ٹی لیوس میں ہے نا، پاکستان میں کیونکہ چائے اگتی نہیں تھی، اب اگانی شروع کی گئی ہے، تو شاید اب ٹی لیوس بھی ملے ابالنے کے لیے۔ اس زمانے میں ہم وہ ٹی اور کئی قسم کی تھی، مثلاً قہوے کے لیے وائٹ جیسمین آیا کرتے تھے، اور لپٹن، کالی لپٹن، کالی چائے، اور لپٹن کے علاوہ بھی کالی چائے کچھ ہوتی تھی، مجھے نام یاد نہیں۔ تو یہ وہ حالات ہی اور تھے۔ سر آپ کالج میں آ گئے گجرات میں، گجرات میں جب ہم آئے، شاعری شروع کی آپ نے؟ اچھا میٹرک کے بعد میں یہ ہوا کہ اب ہم بہت چھوٹے تھے اور رستے میں وہ نالے پڑتے تھے۔ ایک گجرات کے ساتھ ہی نالا تھا جسے غائب کہتے تھے، وہ بہت بھر کے آتا تھا اور لوگ اس میں غائب ہو جاتے تھے، نالے کو ہی لوگ غائب کہتے تھے۔ اچھا، تو ایک جلال پور سے پہلے نالا پڑتا تھا ہمارے گاؤں اور جلال پور کے درمیان، تو والد صاحب ڈرتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لڑکیاں کہیں بہہ نہ جائیں نالوں میں۔ سائیکلیں ہمیں لے دی تھی، زیادہ ان کے وسائل نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، انہوں نے پیسے کمانے والا کام ہی نہیں کیا تھا، کلیم سے ہی آپ نے اندازہ کر لیا۔ مشین لگائی گاؤں میں آٹا پیسنے والی، اب میں اس مشین کو دیکھتا ہوں کہ تو بڑا کاروبار کرتی ہے، ہمارے ہاں تو مشین کچھ بھی نہیں کرتی تھی، یہ پتہ نہیں کیسے اتنا کچھ کرتی، تو صرف ہماری روٹی چلتی۔ تو والد صاحب نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ کالج میں پڑھائیں اور یہ کریں، لیکن ان کے وسائل جو ہیں وہ تو انہیں ہاسٹل میں رکھنا بھی نہیں سوچا، وسائل تو فراہم کر لیتے وہ شاید، اس لیے کہ ہم چھوٹے تھے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے سائیکلوں پہ بھیجنا بھی رسک سمجھتے تھے۔ ورنہ اگر کوئی اور مشورہ دینے والا ہوتا تو وہ کہتا ہے گرمی کی جن زمانوں میں سیلاب آتے ہیں ان دنوں تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ بچوں کو داخل کریں نہ سائیکل پر جاتے رہیں، سیلاب ورکنگ ڈیز کے زمانے میں تو آتے ہی نہیں ہیں، گرمی کی چھٹیوں کے زمانے میں آتے ہیں۔ لیکن بہرحال اور اب پرائیویٹ پڑھنے کی کوئی صورت نہیں، اس زمانے میں نے ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا، ادیب فاضل کا 53 میں میٹرک کیا میں نے۔ اب ادیب فاضل کی کتابیں کہاں سے لاتا یہ مشکل کام تھا، میں نے اس کے پراسپیکٹس یونیورسٹی سے منگائے، اس میں ادیب فاضل کا کورس مل گیا مجھے کسی نے، جو ہمارے گاؤں کے ٹیچر تھے وہ انہوں نے اسی سال ادیب فاضل پاس کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ امجد شاہ صاحب کے پاس فاضل کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ گزشتہ 15 سال سے امتحان دے رہے ہیں اور پاس نہیں ہو رہے۔ شاہ صاحب کی کپڑے کی دکان تھی گاؤں میں ان کے پاس گیا تو فردوس سے بری اور کیا کہنا چاہیے اس طرح کی چیزیں، اور تاریخ ادب اردو، تاریخ اسلام، اور پنجاب میں اردو، اور کچھ لسانیات پر بھی کوئی کتاب تھی، اور اسی طرح سجاد حیدری الدرم کی ان کے افسانوں کا مجموعہ، اور اسی طرح نیاز فتح پوری کی انتقادیات، تنقیدی مضامین ان کے انتقادیات کا نام تھا، عبد الماجد دریابادی کی مضامین ماجد۔ یہ خاصی مشکل چیزیں تھیں،
ان میں ادب کی تاریخ بھی تھی، اردو زبان کا ڈیولپ ہو کر زبان بننا جو ہے وہ بھی تھا، اور اردو نثر کی ارتقاء بھی، شاعری کا بھی پورا، پھر مضمون نگاری کا بھی ایک علیحدہ پرچہ تھا باقاعدہ کی طرح، اور اسی طرح سے اقبالیات کا ایک پرچہ تھا، اور یہ میٹرک کے بعد مجھے یہ کرنا پڑا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ فاضل جو ہے یہ ایم اے پیریس کے برابر اس کا نصاب ہے۔ اب اگر فاضل کر لیتا تو میں بی اے تک پرائیویٹ امتحان دے سکتا، ورنہ یونیورسٹی پرائیویٹ بی اے کرنے کی اجازت نہیں دی، تو میں نے فاضل کا فارم بھرتی کیا، ایک پوسٹ کارڈ لکھا یونیورسٹی کے کنٹرولر ایگزام ٹریجرار کو، کنٹرولر بھی ہوا کرتے تھے ان دنوں، ٹریجرار ہو، انہوں نے وہ 3 پیسے کا کارڈ میں نے انہیں بھیجا، اس کلرک نے مہربانی کی، اس کو پھینکا نہیں، آج کا زمانہ ہوتا تو کلرک کارڈ کی پرواہ ہی نہ کرتا، اس نے کیا کیا، کارڈ مجھے ٹکٹ لگا کے، وہ کیا ہوتا ہے پوسٹل ٹکٹ میں جہاں لگتا ہے تو تھوڑے پیسوں کی وجہ سے پرنٹڈ میٹر جب بھیجتے تو وہ کارڈ رول کر کے مجھے گاؤں بھیج دیا، وہ میں نے جمع کرایا، فارم بھیج دیا، امتحان جو میں نے پاس کر لیا۔ اچھا، اس پر جو مجھے خوشی ہوئی، میرا کوئی پڑھانے والا، میٹرک میں نے سائنس سے کیا تھا، اردو میں نے نہیں رکھا، اردو تو میرے وجود میں تھی، انگریزی میرے وجود میں تھی، یہ میرے پسندیدہ مضمون تھے، سمجھو، تو اس لیے جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ نیاز فتح پوری کہ ایک عقلی باتیں، دانش کی باتیں، انٹلیکچوئل باتیں وہ کرتا تھا، مذہب سے آزاد ہو، وہ مجھے ایسی پسند آئی کہ مذہب کے اوپر جو عقلی باتیں کرنے والے اور لوگ تھے ان مولویوں کو بھی پڑھا۔ مولانا ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے ثابت کیا تھا کہ میوزک جائز ہے اسلام کے اندر، ان کی کتابیں پڑھی، چکڑالوی تھے وہ کوئی، نام بھول گئے۔ اسی طرح سے اس کو پڑھا کیمبرٹون کالج کے جو فارسی کے پروفیسر تھے، برق، غلام جیلانی برق، ان کی 2 قرآن 2 اسلام، ان کتابوں کا چرچا ہوتا تھا بہت۔ تو نیاز فتح پوری کا پھر میں نے رسالہ پڑھا، خدا نمبر، اس کے نام ہی مجھے بڑا عجیب لگا، نیم باغی قسم کے آدمی تھے نیاز فتح پوری، اور اسی طرح شہوانیات نمبر، اچھا، نگار کا، تو میں نے اس میں پہلی بار پڑھا کہ اس کی کیا کہنا چاہیے، ہاں، طوائفوں کی اجازت معاشروں کو نہیں دینی چاہیے، یہ صرف عبادت گاہوں میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو میں حیران کی، عبادت گاہوں میں طوائفوں کو کہتا ہوں، وہ تو یہ مطلب ہے کہ بڑی آنکھیں کھولنے والی چیزیں مجھے ابتدائی زمانے میں پڑھنے کو ملی۔ تو پہلی کتاب کب چھپی؟ پہلی کتاب بڑی دیر سے چھپی میری، یہ جو اصل میں پڑھاتا رہا ہوں نا، میرا اسی کے اندر تزکیہ ہو جاتا رہا، وہ کیتھارسس جس کو پلیٹو کہتا ہے، پڑھانے میں اتنا میں گم ہوتا تھا، میری خواہش یہ ہوتی تھی میں آئیڈیل ٹیچر بنوں، تو میرے شاگرد جو ہیں وہ ایسا کچھ پراپیگنڈا میرا کرتے تھے، دوسری کلاسوں کے لڑکے آ کے میرے سیکشن میں بیٹھتے رہتے، تو نتیجہ ہے مجھے گراؤنڈ میں کلاسیں لینی پڑتی، تو لیکن چیزیں تو آپ کی چھپتی رہی۔ یہ میں چکوال میں بھی، میاں والی میں تو اردو لازمی نہیں تھی، میرا کوئی طالب علم ہی نہیں تھا، آپشنل پڑھنے والے 2 لڑکے تھے فرسٹ ایئر میں پڑھنا، اور 2 لڑکے تھے ڈگری میں، ایک لڑکا تھا الیکٹیو پڑھنے والا، یا 2 لڑکے الیکٹیو پڑھنے والے، اردو الیکٹیو تھی، کمپلسری نہیں تھی۔ تو جب میں آیا ہوں
جب ایوب نے معاشرہ لگایا تو اس کے بعد پھر اردو لازمی ہوئی. تو یہ چکوال جب آیا میں اس وقت وہ اردو کی بڑی بڑی کلاسیں تھیں. تو وہاں زاہد حسن فریدی اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، انہوں نے وہ کلاس جس میں لڑکیاں پڑھتی تھیں وہ مجھے دی، کیونکہ وہ مولوی آدمی تھے اور وہ کلاس لینا نہیں چاہتے تھے لڑکیوں والے. اچھا اچھا. زاہد حسن فریدی کے انکل پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں انہی کے پاس انٹرویو دے کر سلیکٹ ہوا تھا چکوال کالج کے لیے، لیکن یہ مجھے تب معلوم تھا جب میں ان کے پاس پیش ہوا تھا. اور وہ طاہر فاروقی ان کا نام، پروفیسر طاہر فاروق، جنہوں نے اقبال پر کتاب لکھی سیرت اقبال. تو ایک ان کے انکل طاہر فاروقی تھے اور ایک زاہد حسن فریدی کے انکل تھے جو اردو کے محقق تھے، شاید محی الدین قادری. وہ علمی خاندان کے آدمی تھا. یہ چکوال میں تھے. تو چکوال پہلا اسٹیشن ہے جس نے مجھے ریکگنائز کیا بطور ٹیچر کے. وہاں میں جو پڑھایا میں نے بڑے سیکشنوں کو، تو مجھے یقین ہوا میں بڑی کلاسوں کو پڑھا سکتا ہوں. ورنہ میاں والی نے تو عبدالعلی خان مجھ سے کمپوزیشن کا کام لیتا تھا، انگریزی کمپوزیشن پڑھا دیا کیونکہ میرے پاس ورک لوڈ کم تھا. تو اردو کے کچھ طالب علم بھی تھوڑے تھے. تو وہاں میاں والی میں میرے پاس یہ محمد وکیل جو بعد میں سیکٹری انفارمیشن ہوئے، یہ وہاں پر میرے شاگرد ہوتے تھے. ریڈیو کے آدمی بنے، ریڈیو کے ڈائریکٹر بنے. تو چکوال کے اندر خاص طور پر لڑکیاں جہاں بیٹھتے تو لڑکے بڑے پریشان کرنے والے کام کرتے ہیں، کیونکہ لڑکیوں کی نگاہ میں نمایاں ہونا چاہتے ہیں، قدرتی تقاضا ان کی عمر کا. تو لہٰذا ایسے لڑکوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا. تو وہاں جب میں نے کلاسوں کو سنبھال لیا تو مجھے یقین ہوا کہ میں کامیاب ٹیچر ہو سکتا ہوں. چکوال میں 6 سال لگے. لیکن آپ کی شاعری تو چھپتی رہی ساتھ ساتھ؟ نہیں، شاعری چھپنے کو نہیں تھی. آپ حیران ہو. لیکن لکھتے رہے آپ؟ لکھتا رہا میں، لکھتا رہا اور بہت لکھا. چکوال کی محفلوں میں سناتا رہا. وہاں افتخار حسین ناطق ایک صاحب ہوتے تھے، بہت ہی پاکیزہ صاحب کچھ گھرانے مہاجر لوگوں میں سے تھے، سید تھے، وکیل ایڈوکیٹ تھے. وہاں کے جو قتل کے کیس ہے وہ لیا کرتے، تو بہت اعلیٰ وکیل تھے. ان کے ساتھ نشست ہوتی تھی تو ہم نے وہاں ایک مجلس ادب بنائی تھی جس کا نام تھا اردو مجلس. وہ ہماری ایک محفل ہوتی تھی. چکوال میں ہم نے یہ رونق لگائی رکھی. وہاں ہم اردو کی کانفرنسیں بھی کراتے رہے. اچھا اچھا. اردو کی کانفرنسیں کراتے رہے چکوال میں. اور وہاں پر میں نے بس میں خشت اول بنائی فرسٹ ایئر کے طالب علموں کے لیے. ہر فرسٹ ایئر کے کلاس کے طالب علم اس کے رکن ہوتے تھے تاکہ ان کو کالجیٹ ہونا سکھایا جائے. تو خشت اول میں وہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے، وہ انہیں سکھایا بھی جاتا تھا اور انہیں سدھایا بھی جاتا تھا. تو اس طرح ادبی کام کاج ہم نے کچھ میاں والی میں بھی شروع کر لیا تھا اور کچھ چکوال میں پڑھ گیا. تو یہاں ہماری سبزہ بیگانہ کے نام سے ایک انتخابی ادب بھی چھپا. انور بیگاوان ہمارے ساتھی ہوتے تھے. آپ نے یہ نام شاید سنا ہو. یہاں ابتدائی پرنسپل جو اسلام آباد کے کالجوں کے تھے ان میں وہ بھی تھے. انور بیگ شروع کے لوگوں میں آئے تھے. فارسی کے لیکچر ہوتے ہمارے ساتھ میاں والی چکوال میں. تو چکوال میں بھی ایک ٹھیک زمانہ ہمارے گزرا. تو جب میری شادی ہو گئی تو زمانہ تھا جب میں چکوال میں تھا. شادی کے بعد بیوی میری یہاں حیدرآباد سے تبادلہ کرا کے پنڈی آ گئی. اب مجھے بھی پنڈی آنا لازمی ہو گیا، ورنہ اپنی مرضی سے شاید میں نہ آتا. میں چکوال میں بیٹھا رہتا. مجھے شوق نہیں تھا کسی بڑے شہر جانے کا.
ورنہ لاہور کیوں نہ گیا ہے؟ لاہور تو ہمارا اپنا شہر تھا ہے نا. ہم فیصل آباد میں رہتے تھے، گجرات میں ہمارا اپنا تو وہاں سے تو لاہور نزدیک تھا. قریب، ہاں. سلسلے ہمارے، تعلقات ہمارے، رشتہ داریاں ہماری وہی تھی. تو بڑے شہر کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے. تو میں چکوال میں ہی رہتا، مجھے چکوال برا نہیں لگتا. لیکن یہ ہوا کہ جب بیوی یہاں آ گئی میری، گرلس کالج میں 6 روڈ پر زولوجی کی لیکچرر تھی وہ، تو مجھے بھی تبادلہ کراتی یہاں پر آنا. تو میں 61 میں میاں والی سے میں چکوال آیا تھا. 59 میں میاں والی گیا. تو سر پہلی کتاب کب چھپی تھی؟ کس سال؟ پہلی میری 2002 میں چھپی. ریٹائرمنٹ کے ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ چھپی. میں 98 میں ریٹائر ہوا. اچھا اچھا. میں اپنے لکھنے والے کو یہی کہتا تھا تم مجھے نہیں جانتے، اس لیے کہ میں چھپنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا میں نے. تو مجھے تو ادیب لوگ تب جانے جب انہوں نے مجھے میری چیزیں پڑھی ہوں. ایسے ہی. تو میں تو بڑی دیر سے چھپنے لگا. میں تو چھپا تب جب قاسمی صاحب نے میری نظم پڑھی روشنی کے خواب، اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے روشنی کے خواب دیکھی؟ یہ روشنی کے خواب پہلی نظم تھی جس نے مجھے یقین دلایا کہ ہاں میری شاعری کو آگے جانا چاہیے. اگر آپ پڑھ دیں گے تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. مجھے کچھ تھوڑی سی یاد ہوگی تو میں پڑھتا ہوں. اچھا. یہ پہلی نظم تھی جو طویل تھی اور 157 یا 58 مصرے تھے اس کے. مجھے حرفوں کے اندر روشنی کے باب زندہ ہے، ہمارے خط زندہ ہے، ہمیں دیکھ آنکھ میں منشور رکھتے ہیں، مگر اے چاند سب کے چاند اپنے خواب کس نگری کے باسی ہیں. ہمیں جینے نہیں دیتی تمناؤں کو ساحل بار کر جانے کی ظالم آرزو مندی. تمنائیں سرے محفل سنا جانے کی شہرت گیر کم ظرفی ہمیں جینے نہ دے گی. ایسے حال ہو گئے ہماری آشنائی کیسے، اپنی دوستی کیا ہو کہ ہم ان سے نہیں جو لوگ ہاتھوں ہاتھ یارانے خریدیں، اور پنل جب داغ دے جائے تو یہ روما کفی افسوس مل مل کر حکایت بھی کریں. ہم لوگ اپنے خون رو دینے کو جب جب شعر کرتے ہیں تو نکتہ سنج خوش ہو کر سخن کی داد دیتے ہیں. یہ داد فن کہ جو نوخیز ارمانوں کی رحلت پر برستی ہے عجب بے داد ہے. سورج میرے سورج بتا ہم لوگ کیا ہیں اور کہاں سے ہیں. ہماری آرزو مندی سے کہنا وہ مزاج آہستہ گامی کا ادھر خوں میں ترازو ہے جو کاندھے جوڑ کر چلنے نہیں دیتا. مناظر کائنات یہاں ان کی کلائی سے چٹک کر چوڑیاں ٹوٹی، وہاں جاری منحنی سی شاخ مرمر اب بھی لہراتی ہے آنچل سے. مناظر کائنات، مناظر ایک آئینہ بکھرتی صورتوں کا. میں کن آنات سے ہوں، لمحہ حال کا کیا ہے. میں ماضی کی اگر توسیع ہوں تو میرا کلچر، میرا ہونا، میرا جینا، میرا مر جانا، میرا مر جانا، بکھر جانا زمانے کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا. یہ میرے اب یہ جب اختر حسین جعفری نے سنی تو وہ یہ اس کے اندر تیری ہے. اختر حسین جعفری تو دیکھتا ہی رہ گیا میرا منہ. یہاں اختر حسین ان دنوں لگے ہوئے تھے. اچھا. یہاں پنڈی میں پہنچتے تھے، گرلس کالج کے ساتھ ایکسائز والوں کا دفتر تھا، اور پنڈی کے راول پنڈی ایکسائز تھی، اس کے اندر نوکری تھی. یہ ایکسائز کے کوئی افسر تھے، انچارج دفتر کے نہیں تھے. تو سیٹلائٹ ٹاؤن کالج میں آ گیا تھا. ان کے ساتھ نشست روز ہوتے. حلقہ باب ذوق میں یہ ایک شام آئی. اس دن حلقے میں میری نظم ہی موضوع تھی. پوری ڈسکشن صرف میری نظم پر تھی، طویل نظم تھی. تو کیسا آدمی اس ڈسکشن میں شامل تھا، اور سب موجود تھے رگڑا دینے کے لیے. اچھا. میرا ایک بھی دوست ان میں نہیں تھا سوائے جلیل علی کے. تو
وہ لوگ مطلب ہے کہ اب میں نے یہ نظم جب پڑھی حلقے کے اندر تو ایک صاحب نے کہا یہ نظم نہیں ہے، تو دوسرے صاحب نے کہا کہ یہ نظم نہیں، یہ کولاج ہے۔ تو کسی نے کہا اگر یہ کولاج ہے تو پھر تو یہ زیادہ بڑی نظم ہے، کولاج تو آسانی سے بنتا ہی نہیں، پھر تو یہ کرشمہ ہے، کولاج تو کرشمہ ہے فن کا۔ تو اب اس پر ڈسکشن ہے۔ جب ہم واپس آئے تو بھی ڈسکشن، شالیمار میں ہم چائے پی رہے تھے تو بڑی ہیٹڈ ڈسکشن وہاں بھی چل رہی تھی، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، تو اختر حسین جاوی چائے پینے شالیمار آیا کرتے تھے، اور رائٹرز کو بھی ملتے تھے، شاعر تھے وہ، رائٹرز بھی بیٹھتے تھے گپ شپ تھے۔ انہوں نے کہا احسان اکبر کی نظم آج ڈسکشن میں تھی۔ اختر حسین نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کون احسان اکبر؟ میرا بتایا انہوں نے۔ اختر نے مجھے کہا کہ آپ سنائیں آپ کی کوئی نظم آج ڈسکشن میں تھی، تو میں نے یہ نظم، جب میں نے زبانی ساری سنا دی تو انہیں ماننا پڑا کہ میں نے ہی کہی ہوگی، ورنہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے وہ نظم ایسی کیسے کہہ سکتا۔ اب اس میں نے جہان سارے کے حوالے سے دنیا کے پرابلم بیان کیا تھا، عالم اسلام بھی ڈسکشن میں آیا تھا، یہاں ایک لہر اٹھتی ہے وہاں ایک لہر اٹھتی ہے، سمندر مطمئن ہے، سمندر مطمئن ہے اپنی ہر طوفانی کروٹ سے کہ طوفان اس کے باطن کی نمو سے ہے، میرے باطن یہ دن وہ ہے، تیرے سینے پہ آئے روشن آئینہ، میرے سینے میں ہوائیں زمین اب کرنا میں کتنے دم ہیں، ساتیں کتنی، مکان سے لامکان تک کا سفر لمحوں میں جو کرتی ہے وہ آواز میرے دل سے پھوٹی ہے، میرے باطن کی یہ آواز جب سیار گانے خاک میں گونجے گی وہ لمحہ میری تکرار ہوگا، اور ہر تکرار یا تردید ہے یا بے یقینی ہے، میں اس لمحے نہیں ہوں گا۔ یہ آخری لائنیں تھیں، شروع کا حصہ اور آخر کا حصہ آپ کو سنایا۔ سر یہ ایک نظم ہے، کوئی دابی، تو یہ میری یہ تو عجیب چیز ہے، میری دل کے بہت قریب ہے، اگر آپ اسے پڑھ دیں گے۔ کمات کی ہے یہ خانے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی دھوم خانے فرنگی ایران کے پاس کہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے انور مسعود سے کہا کہ آپ کو ترجمہ کر دیں گے فارسی میں، تو پھر مجھے بلوایا گیا تو میں اردو سناتا تھا، تو انور مسعود اس کا فارسی نثر میں، شاعری میں تو نہیں، نثر میں انہوں نے ترجمہ، کوئی دابی پور کمات کے یک بندے نیشکر کاری دند، یہ عنوان اچھا تو اسے آپ کو زبانی یاد ہوگی؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ تو ایک دفعہ پڑھ دیں گے تو یہ بھی ریکارڈ پہ ایسا لگ جائے۔ ایک منزل پچھلے چاند کی نت روشن اس کی لو، وہ وقت کو پیچھے چھوڑ گئی، اسے دھن آواز کرو، دابی ہوئی پور کمات کی، دابی ہوئی پور کمات کی، جو پھوٹی مگر کو کتنوں کو ایک یہی چاہتی، وہ صرف مخاطب اے روح جمال مثال کے، تیرا کون سا ہے شبھ نام، تیرا کون سا ہے شبھ نام، وہ جن میں تیرے لوگ تھے، کن گھاٹوں اترے گاؤں، کن نسلوں پر تیری دھوپ تھی، کن صدیوں پر تیری چھاؤں، کہ کتنی نرم دہائیاں تیرا دیکھتے گزری ہوئی، کن پلکوں میں تیری چھاؤں تھی، کن چہروں پر تیری دھوپ، تیری نظر نیازیں بانٹتی، ایک شام روح سنو، تو کس سرما کی چاندنی گرما کی شکر دوپہر، تو صبح میں سویا بال کا، پھر گاؤں میں پچھلا پیر، تو صبح میں سویا بال کا، تو گاؤں میں پچھلا پیر، سترنگا خواب فقیر کا یا بھید بھری دوپہر، ایک پوری نیند کی شان تھی تیری کجلے والی لہر، اے سنبھلے جسم کی نازنی کئی عمریں تجھ پر تنگ، تو شبد قدیم کتاب سے اظہار سے جس کی جنگ، تو ذات حیات کے ساتھ کی کیوں نکلی غیر کے سنگ، تو سینوں بیچ پدھارتی کیوں تو نے اوڑے رنگ، میں شاید پچھلے جنم کا تو میری پرانی منگ، اب جیون اوڑھ کے آئی تو سہ تنہائی کے ڈر۔ یہ نظم جو ہے اس کا بیج میرے سینے میں بہت پہلے ڈالا گیا تھا، پتہ ہے کب؟ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں تھا نشارہ میاں،
پہلے ہمارے بزرگ نشارہ میانہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے اس کے بعد ان کے جو گدی نشین تھے ان کے کچھ چالاکیاں دیکھ کر بیزاری کا کچھ اظہار کیا. تو اس علاقے میں زمین تھی میرے نانا کی، تو انہوں نے کہا ادھر اپنا نشارہ آباد کرتے، تو وہ کہیں 1840-50 میں ادھر آ گئے، نانا کی زمین پر اور نشارہ خواجگان آباد کر دی. سمجھ گئے؟ تو نشارے میانے میں میلہ لگا کرتا تھا، دریا کے کنارے پر تھا نشارہ میانہ، ہم سے کوئی 3 میل دور دریا کی طرف. یہ چناب کی بات کر رہا ہوں. اور نشارہ میانہ جو ہے ان کے مورث اعلیٰ جو تھے وہ ایک ولی اللہ تھے، یہ ان کے گدی نشین تھے. یہاں میلہ لگتا تھا نوشو سچیار کی یاد میں. وہ تھے نوشو سچیار، پنجابی کے پہلی نثر لکھنے والے. کبھی پنجابی کے طالب علموں سے آپ پوچھیے نوشو سچیار کو جانتے ہیں تو وہ آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے. تو پہلے ہم اس گاؤں میں رہتے رہے ہیں جو نشارہ میانہ تھا، جو نوشو سچیار کا آباد کیا ہوا ان کے علاقے میں. تو وہاں میلے میں کسی نے مرزا صاحبہ نے گائی، چڑھ دے مرزا خان نو جٹ ونجل دیندا مت، چڑھ دے مرزا خان نو جٹ ونجل دیندا مت، پٹھ رنا دی دوستی تے کھری جنہ دی مت، ہس ہس لاون یاریاں تے رو رو دیون دست. اور اس کے ساتھ جو ڈھول بجتا ہے او اس ڈھول میں کی وجہ کروں یہ اس کی بیٹ سے میرے سینے میں. تو میں نے اس میں کچھ رکن کا فرق ڈال کر یہ میٹر نیا بنایا. یہ میرا نیا میٹر اچھا یہ جس میں نے نظم کہی ہے، اور یہ مرزا صاحبہ کے وزن سے لیا ہوا میٹر. اس کی ایک یہ مرزا صاحبہ سے ٹوٹا ہوا میٹر. ایک منزل پچھلے چاند کی، مفعول فعول مفعول فعول مفاعل، یہ وزن. احسان اکبر صاحب سے بہت ہی دلچسپ اور بامعنی اور پرمغز گفتگو ہو رہی تھی. اور بہت دلچسپ بات جو یہ ہے کہ آپ کو آپ کی یادداشت ماشاءاللہ اتنی شاندار ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ نے اپنے خاص طور پہ بچپن کے اور اوائل جوانی کے جو واقعات و مناظر پیش کیے بیان کیے کہ پوری ایک تصویر بن جاتی ہے. اور دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ احسان صاحب کے پاس اپنے بچپن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بہت کچھ مواد موجود ہے. اور جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھی، اور وہ سر یہ آٹو بایوگرافی چھپ جائے گی اس سال یا میرے پاس سے چیزیں فارغ ہوں تو چھپے. جی تو امید ہے کہ یہ جو رفتار چل رہی ہے چیزوں کو انتہائی بلندی پر لے جاؤں تب پاس کر. جی بالکل ایسے کوئی معمولی چیز میں نہیں لاتا. سر اگر لکھی گئی ہے تو یہ ایک بنیادی مرحلہ تو گزر گیا. اپنی سروس کا کیریئر تو سارا اس میں درج کر دیا. جی بالکل سر. تو یہ کافی ساری ہو گئی ہے، تھوڑی نہیں ہے، بہت سے صفحے ہو گئے. جی یہ کوئی 150 صفحہ تو ہو گیا ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا بعد میں کام کیا ہے. جی ان میں نے بعض نظموں کے تخلیق، بعض غزلوں کے تخلیق ہونے کا زمانے اور ماحول بھی بتا دیا کہ کیا انسینٹیو تھا، کیا امپیٹس تھا جس کے پس منظر میں یہ چیز میں نے کہی، یا وہ کیا ماحول تھا جب میں یہ ترجمہ کر رہا تھا. مگر ترجمے کی بات آپ کو بتاؤں، ترجمہ کیسے شروع ہوا میرا. اکادمی کی طرف سے رسالہ آیا کرتا ہے، خبر نامہ. جی تو خبر نامہ ایک آیا میرے پاس، خالد اقبال یاسر جب یہاں ہوا کرتا تھا. اس میں سراج کی غزل لگی ہوئی تھی، خبر تحیر عشق سن
نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبر ہی رہی۔ وہ جب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس مکتب عشق سے، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ شہ عشق نے وہ عطا کیا مجھے ایک لباس برہنگی، نہ خرد کی بقیہ گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دھری رہی۔ اچھا یہ غزل، اچھا میں نے دیکھا کہ غزل غلط چھپی ہوئی تھی، تو مجھے افسوس ہوا یار اتنی مشہور غزل اور غلط چھپی ہوئی۔ میں نے سراج کی اوریجنل نکالی اور میں نے دیکھا واقعی غلط چھپی ہوئی، اور کسی نے اندازے سے ہی وہ شعر اکٹھے کر لیے تھے۔ اچھا وہ اتنی بار اس کو میں نے الٹ پلٹ کے دیکھا کہ میرے ذہن میں اس کے پنجابی ترجمہ بننا شروع ہو گیا۔ سن ہو بحیرت والا حرف بیبا، انج وین پر چھاواں نہ پری رہ گئی، پر تو ہور میں ہور تی ہور ہویا، انجے رہی تے بے خبری رہ گئی۔ کیڑا دیکھیں نا لفظی ترجمہ نہیں ہے یہ، کیڑا ویلا سی شوق مدرسے جد، این عشق دا جا کے میں پاٹ کی۔ وہ جب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس مکتب عشق سے، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری، این عشق دا جا کے میں پاٹ کیتا، اینو عقل دا جوڑ موڑ نہیں جڑیا، اوتھی علم دی چھتی تے تری رہ گئی۔ ننگے پنڈے دائے ہنڈن سار جوڑا، جسم ننگا اور اس میں جوڑا کہہ رہا ہوں، ننگے پنڈے دائے ہنڈن سار جوڑا، مینو بخش ہے عشق سرکار ورنہ۔ شہ عشق نے وہ عطا کیا مجھے ایک لباس برہنگی، نہ خیرت کی بقیہ گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری، ننگے پنڈے دا اے ہنڈن سار جوڑا، مینو بخش ہے عشق سرکار ورنہ۔ گلما چرنا نہیں ہون کیا کی ٹاکنی نہیں، جوش ہوش دی کل کاریگری رہ گئی۔ اب یہ اس سطح کا ترجمہ اگر ہو تو میں اسے ترجمہ کروں، تو چیزیں میں نے چھپنے کو دی نہیں، مجھے تخلیق کا شوق ہے، چھپنے کا شوق ہی نہیں، میں بڑے مختلف ہوں، بس وہ اسی لیے میں اس کو کہتا تھا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں تو چھپا ہی نہیں ہوں، میں چیزیں تو سامنے ہی آئی ہیں۔ بس اب تو سر زمانہ ایسا نا کہ آپ لکھ رہے ہیں تو لوگ آدھا نہیں لکھا ہوتا تو لے کے سامنے آ جائے، تو مارکیٹ تو کرنے ہی کہ کاتا نہیں ہوتا لے کے اس کو نکل کھڑے۔ ایسے آئندہ پھر کسی ایسی ہی صاحب علم اور صاحب فضیلت شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔